वेलकम बैक। और आपको बताएं कि सूबाई वजीर बराए जंगली हयात मलिक असद खोकर अपनी वजारत से मुस्ताफी। असद खोकर को हटाने का फैसला वजीर आजम के गुज़िश्ता रोज दौरे लाहौर के दौरान किया गया। वजीर आला ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। लाहौर से मुंतखब असद खोकर ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वजारत की मसरूफियत के बाइस वो हल्के को वक्त नहीं दे सके, जिसकी वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। ज़राए का कहना है कि असद खोकर को वजीर बनाने पर भी शदीद तनकीद की गई थी। वजीर आला उस्मान गुजार ने असद खोकर को फारिग करने का फैसला वजीर आजम की मुशावरत से किया। दूसरी तरफ ज़राए का ये भी दावा है कि कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी की दोबारा तैनाती के लिए असद खोकर ने सिफारिश की थी। असद खोकर को काबीना से निकालने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। क्या है अंदरूनी कहानी, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ हैं। ख्वाजा नसीर, क्या है अंदर की कहानी? जी बिल्कुल, मलिक असद खोकर जो कि 31 दिसंबर 2019 को सूबाई वजीर बराए फिशरीज और फिशरीज मुकर्रर किए गए थे। तकरीबन 6 माह बाद उन्हें वजीर आजम पाकिस्तान के दौरा लाहौर के दौरान उनसे इस्तीफा जो है उनकी शिकायत मौसूल हुई, जिनमें मेजर शिकायत ये थी कि लाहौर में 7 रोज कबल जो कमिश्नर तैनात किए गए थे आसिफ बिलाल लोधी, असद खोकर उनके बड़े सिफारशी थे। आसिफ बिलाल लोधी को गुज़श्ता रात उनकी तैनाती के तकरीबन 6 दिन बाद फौरी तौर पे जो है वो उनके ओहदे से हटा के फेडरल गवर्नमेंट में रिपोर्ट करने का कहा गया था। और इसके बाद वजीर आजम को गुज़श्ता रोज ही ये बताया गया था कि मलिक असद खोकर जो है इस वक्त वो लाहौर के मामलात में जरूरत से जायद मुदाखलत कर रहे हैं। ओवरऑल लाहौर के अंदर मलिक असद खोकर जो कि पीटीआई के उन 7 अरकान असम्बली में शामिल है जो कि लाहौर से मुंतखब हुए थे और एक बड़ा धड़ा रखते थे लाहौर में, उन्हें प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लेने के बाद उनसे इस्तीफा मांगा गया। लेकिन इससे पहले को उन्हें डी नोटिफाई किया जाता, मलिक असद खोकर ने खुद अपना रेजिग्नेशन वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया, जिस पर अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर पंजाब ने भी उनके इस्तीफे को रेटिफाई कर दिया है कि मलिक असद खोकर अब सूबाई काबीना के रुकन नहीं रहे। ओवरऑल जो एक दरमियान में जो एक बड़ी रिफ्ट आई जो कि पीटीआई लाहौर के अंदर जो कि जहां से तकरीबन 6 के करीब मिनिस्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अब्दुल अजीम खान, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद, मुराद राज, यासमीन राशिद और असद खोकर शामिल थे। तो यहाँ पर लाहौर कमिश्नर की तैनाती के मामले पर आसिफ बिलाल लोधी के मामले पर एक बड़ी रिफ्ट सामने आई और जिस रिफ्ट के नतीजे में गुज़श्ता रात कमिश्नर लाहौर को उनकी तैनाती के सिर्फ 6 रोज बाद उन्हें हटाया गया यहाँ से, जबकि इंतहाई जिम्मेदार जराये का ये कहना है कि मलिक असद खोकर भी इसी रिफ्ट का निशाना बने। ओवरऑल इस वक्त तक जो सूरत हाल है, गवर्नर पंजाब उनका बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुके हुए हैं, जिसके मुताबिक मलिक असद खोकर ने जो सिफारिश की थी कि वो अपने हल्के को वक्त नहीं दे सकते और उनकी मसरूफियात ज्यादा है, तो उन्हें उनके इस ओहदे से हटाया गया। तो इस मामले को लेकर गवर्नर पंजाब ने भी उनकी फरागत का जो सरकारी नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ठीक है ख्वाजा नसीर, आपने हमें आगाह किया कि अंदर की कहानी क्या। वजीर आजम इमरान खान जो कि मेरिट पर ही तैनातियों की हमेशा बात करते हैं, सिफारिश और अकरबा परवरी के हवाले से उनका वाज़े एक मौक़िफ़ रहा है, उसी के पेश नज़र ये फैसला किया गया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर आपका। हुकूमत ने कोरोना वबा से अज़्म और अहसन तरीके से निपटा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल और सेहत के बोसीदा निज़ाम के होते हुए कोरोना से निमटना काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि NCOC और एहसास प्रोग्राम वबा के खिलाफ कामयाबी के 2 बड़े जरिए हैं। जिंदगी और रोज़गार में तवाज़ुन बरकरार रखना वज़ीर आज़म की काबिलियत का सबूत है। कोरोना फैलाव रोकने में अवाम का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार ने कहा, अवाम कोरोना वबा के तनाजुर में SOPs की पाबंदी करें। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना कब तक रहेगा। इंतजामी इक़दाम से SOPs पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर नून लीगी रहनुमा अता तारर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत अच्छी सिलेक्ट की है, तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इसकी लोकेशन 2014 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा सरकारी महकमों की फीजिबिलिटी और इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट का पोटेंशियल देखते हुए इसकी लोकेशन को फाइनलाइज किया था।
ایک تو یہ لوکیشن میاں شہباز شریف صاحب نے فائنل کی، اس کے بعد اس پروجیکٹ کی باقاعدہ قواعد و ضوابط کے مطابق ٹینڈرنگ کی گئی۔ ٹینڈرنگ کے نتیجے میں ایک چینی کمپنی نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اس کو باقاعدہ پلاننگ منسٹری سے اپروو کروایا گیا۔ لینڈ ریونیو ایکٹ جو پنجاب کا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس کے سیکشن 4 کے تحت وہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کی گئی، اور اس لینڈ ایکوزیشن کو پلاننگ منسٹری کی پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اپروو کیا۔ 3.3 ارب کی لاگت سے 1400 ایکڑ زمین وہاں پہ ایکوائر کی گئی۔ ایکوائر کرنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے 2014 سے لے کے 2018 تک اس پروجیکٹ کی متعدد میٹنگز کی، اور الیکشن سے 1 ماہ پہلے اس پر 70% کام مکمل ہو چکا تھا۔ قائد اعظم اپیرل پارک کو جانے والی سڑکوں پر بھی کام مکمل ہے، اور پچھلے 2 سال سے حکومت پنجاب وہاں کی گیس کی سپلائی کے لیے جو اپلیکیشنز دی تھیں وہ اب تک پینڈنگ پڑی ہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا۔ کل ایک ڈھونگ رچایا گیا، ایک ڈھونگ رچا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اور اگر عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ان کی کارکردگی، جو کہ کارکردگی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، کارکردگی کا آپ موازنہ کرتے ہیں کسی اور کی کارکردگی کے ساتھ، ان کی تو کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اچھی بری تو وہ ہوتی ہے جو چیز موجود ہو، جو چیز سرے سے موجود نہیں ہے اس کا اچھا یا برا ہونے کا کیا جواز ہے۔ اور ایک پرانے پروجیکٹ جو شہباز شریف صاحب کا ویژن تھا، جس پہ 70% کام مکمل تھا، اس کو عثمان بزدار کا ویژن ڈکلیئر کرنا، اس کو عثمان بزدار کی ذات سے منسوب کرنا، پھر اسی پروجیکٹ کی لوکیشن اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس کی کارکردگی کو سراہنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈھونگ رچایا گیا، یہ صرف اس لیے رچایا گیا کہ بہانا چاہیے تھا عثمان بزدار کی رخصت کے حوالے سے جو افواہیں گردش کر رہی تھیں، ان کو ختم کرنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا۔ تو آپ کوئی اور پروجیکٹ پکڑ لیتے، کسی اور پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیتے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں، یا واقعی آپ اتنے معصوم ہیں کہ اس کی لوکیشن پروجیکٹ کی اور اس کی تکمیل کے حوالے سے آپ نے عثمان خان بزدار کو سراہا، اور عثمان خان بزدار کو اگر آپ پوچھ لیتے کہ بھائی یہ تم نے کب زمین سلیکٹ کی تھی، تو وہ شاید آگے آئیں بائیں شائیں کرتا اور آپ کو جواب دینے سے قاصر رہتا، مگر آپ نے بھی اس سے باز پرس نہ کی کہ اس پروجیکٹ کی اپروول کب ہوئی، اس پہ لاگت کتنی آئی، اور اس پروجیکٹ کی سائٹ تم نے کیسے سلیکٹ کی۔ تو یہ افسوسناک ہے کہ جس کو وسیم اکرم کا نام دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ جب سے آیا ہے میں نہ مانوں کی پالیسی ہے، چیف سیکرٹریز وہ 4 تبدیل کروا چکا ہے، آئی جیز وہ 5 تبدیل کروا چکا ہے، وزیروں مشیروں کو وہ روز تبدیل کرواتا ہے، اور جو اس کو تنگ کرے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جیل بھی چلا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر ہو۔ تو کارکردگی ہے کہاں پہ؟ پچھلے 2 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگی ہو؟ ایک اینٹ نہیں ہے جو پچھلے 2 سال میں لگی ہو۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں جس ٹیم نے ڈیلیور کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو منصوبے لگائے، یہ اس کو مینٹین کر لیتے تو بہت بڑی بات تھی۔ اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، اس میں پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ہے، اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، اس میں ہسپتال ہیں، اس میں 3 میٹرو بس پروجیکٹ ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور لاہور کا جو میٹرو بس پروجیکٹس ہیں، یہ 90 کلومیٹر کے پروجیکٹس تقریباً بنتے ہیں، جس کے اوپر 91-92 ارب کی لاگت آئی اور یہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو جو اب تک پشاور BRT ہے، جس کو 3.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں،
اس کی تکمیل کے حوالے سے کوئی ڈیٹ ابھی سامنے ہی نہیں آئی، اور وہ ایک پروجیکٹ 22 کلومیٹر کا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ 125 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس دفعہ بھی بجٹ میں اس کے لیے 2 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ چیخ چیخ کے پوچھتی ہے کہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا، آپ نے جو کوریڈور بنایا اس کی چوڑائی اتنی ہے ہی نہیں کہ وہاں سے بس گزر سکے۔ پورا پشاور شہر آج کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو 3 میٹرو بس پروجیکٹ کھڑے کیے ہیں، آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ پورے کے پی کے میں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے، ایک برن سینٹر نہیں ہے، ایک چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہم نے تو ہسپتالوں کے جال بچھائے، 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، مگر آپ کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو پروجیکٹس یا تو ہم مکمل کر کے گئے یا جو ہم نے شروع کیے اس پہ اپنی تختیاں لگا کے ایک ڈھونگ رچا کے اس کا کریڈٹ کلیم کرنے کی کوشش ہے۔ آپ لاہور سکھر موٹر وے کو دیکھ لیں، آپ کامیاب جوان پروگرام کو دیکھ لیں۔ کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے نام سے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا، اس کا نام چینج کر کے اور اس کا اب کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا ویژن تھا؟ کیا آپ اس پروجیکٹ کو لے کے آئے ہیں؟ انصاف صحت کارڈ کو دیکھ لیجئے، میاں نواز شریف صاحب نے لانچ کیا ہیلتھ کارڈ کا سسٹم، اس پہ بھی اپنے جماعت کے رنگوں کا جھنڈا لگا کے اس پہ بھی کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ دیامر بھاشا کی لینڈ ایکوزیشن 125 ارب روپے کی وہ لینڈ ایکوزیشن مکمل ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ویژن ہے کیا؟ آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں کون سے؟ اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آٹا ہو اس کی قلت، چینی ہو اس کی قلت، پیٹرول ہو اس کی قلت، اور اس وقت جو ویٹ کرائسس ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد گندم امپورٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ ہم ایسا ملک تھے جو گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس وقت وزیر جو ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کہ جی گندم گئی کدھر؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بتائیے گندم کہاں گئی؟ ان تمام حالات کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں، کیونکہ اگر چینی کا کرائسس بھی دیکھا جائے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ پیداوار کم ہے اور پیداوار کم ہونے کی وجہ سے قلت پیدا ہوگی، تو اس کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد عثمان خان بزدار صاحب نے سبسڈی دی۔ اس سبسڈی سے مستفید ہونے والے جو چینی کمیشن رپورٹ میں سر فہرست جن کا نام ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، ان کو این آر او دے کے عمران خان صاحب نے رات کے اندھیرے میں جس طرح رخصت کیا، وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ حکومت ہے کہ ہم نے اتنا کھایا ہے، تو ہم نے یہ پبلش بھی کی ہے رپورٹ۔ تو ذمہ داروں کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا ان کو، اور ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ جہانگیر خان ترین صاحب نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی۔ سبسڈی لینے کے بعد انہوں نے جب چینی یہاں سے ایکسپورٹ کی تو ڈالر کا ریٹ 155 تھا، جس سے ان کو منافع ہوا، اور جب ایکسپورٹ کرنے کے بعد لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی تو یہاں چینی 85 روپے سے 90 روپے تک ملتی رہی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ لگ بھگ 100 ارب کا فائدہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اس سے اٹھایا۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، اور موصوف کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ جانے سے پہلے ایک بیان جاری کرتے کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، علاج کے غرض سے جا رہا ہوں۔ جب چور چور کے نعرے لگے تو 3 دن بعد باہر سے وضاحتی بیان جاری ہوا کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ پیٹرول کے کرائسس کے پیچھے کیا تھا؟ راتوں رات جو پیٹرول نایاب تھا وہ دستیاب کس طرح ہو گیا، اور وہ کس کی ڈیل ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ کس حکومتی نمائندے نے آئل سپلائی کرنے والی کمپنیز کے ساتھ ڈیل کی، جس میں آئل سپلائی کمپنیز کو جو منافع جا رہا تھا وہ 17% سے 90% پر چلا گیا، اور راتوں رات جو ہے وہ پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ ابھی آٹا جو ہے وہ 40 کلو کا جو ہے وہ 2200 سے 2000 مل رہا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ 1400 ہے۔
تو یہ کرائسس در کرائسس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ باہر سے نوکریاں لینے آئیں گے تو وہ آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے لوگ نوکریاں لینے، تو وہ آئے بھی ہیں۔ آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک بھی لگایا ہے، آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ بھی لگایا ہے، آپ نے مشیر بھی لگایا ہے، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ جس شخص نے دوہری شریعت لی ہے اس نے اس ملک کی حکومت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور جنہوں نے نہیں لی، جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یعنی مستقل رہائش، کسی بھی ملک کی شہریت لینے کے لیے ڈائریکٹ شہریت نہیں ملا کرتی۔ سب سے پہلے آپ وہاں کی مستقل شہریت کے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو اس ملک کا مستقل شہری کہلانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو مستقل شہریت جس کو پرماننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ اب جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس شہریت نہیں ہے، ہم وہاں کے مستقل شہری ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، تو بھائی میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو میرا مستقل پتہ لاہور کا ہے، میرا مستقل پتہ پاکستان کا ہے۔ اگر آپ کا مستقل پتہ لاس اینجلس کا ہے یا ٹورانٹو کا ہے تو مستقل پتہ تو پھر مستقل پتہ ہوتا ہے، آپ کی جگہ جو ہے رہائش کی وہ باہر ہے، اور آپ جب چاہیں شہریت لے سکتے ہیں۔ آپ شہریت نہ بھی لیں، آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مستقل رہائشی ہیں، تو کیا یہ مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہا جا سکتا؟ عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے دوہری شہریت رکھنے والے اشخاص کی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے شدید تنقید کی تھی۔ رہائش کسی باہر کے ملک کی ہے، ان کا نام ECL میں ڈالا جانا چاہیے، اور یہ پاکستان سے باہر جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ یہاں کوئی فیصلہ کر کے اور یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر کے آپ باہر رخصت ہو جائیں تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان نیازی صاحب نے تو جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی نہیں روکا، ان سے باز پرس نہیں کی کہ آپ کا نام سر فہرست ہے چینی کی انکوائری رپورٹ کے اندر، تو آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے رخصت ہونے کا عمران خان صاحب کو نہ پتہ ہو؟ سپریم کورٹ سے نااہل شخص کو کابینہ کی میٹنگز میں بٹھایا گیا، ایگریکلچرل پالیسی بنوائی گئی، ان سے اہم ترین فیصلے ان سے کروائے گئے، تو اب یہ جو دوہری شہریت کے حامل اشخاص ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہولڈرز ہیں، ان کے ایکشنز کا کون ذمہ دار ہوگا اور ان سے باز پرس کون کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے بلکہ احتساب کے حوالے سے ان لوگوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ زلفی بخاری صاحب پہ نیب کی انکوائری کھولی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر عمران شفیق نے کہا کہ ہم نے کال اپ نوٹس بھیجے ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، ہم نے سوالات بھیجے ہیں اس کا جواب نہیں آتا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر نے بیان دیا، ان کا نام ECL سے بھی نکلا عمران نیازی کی ایما پہ، اور ان کو اس کے بعد ان کی انکوائری چیئرمین نیب نے بغیر بلائے، بغیر جواب لیے وہ بند کر دی گئی۔ کبھی کوئی انویسٹیگیشن شواہد کے بغیر بھی بند کی گئی ہے؟ جتنے کیس بنے میاں نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، احسن اقبال صاحب پہ، شاہد خاقان صاحب پہ، خواجہ آصف صاحب پہ، خواجہ سعد رفیق صاحب پہ، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ کہہ کے گرفتار کیا گیا کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوئے، اور یہ میں نے اریسٹ وارنٹ خود دیکھے ہیں، کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوئے تو یہ شواہد مٹا دیں گے، یہ ثبوتوں کو تباہ کر دیں گے۔ بھائی ہم تو اپوزیشن میں ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں آپ کی جماعت میں کابینہ میں بیٹھے ہیں، کیا وہ یہ سکت رکھتے ہیں کہ ثبوت مٹائیں، یا ہم یہ سکت رکھتے ہیں کہ ثبوت مٹائیں؟ اس کے باوجود کہ زلفی بخاری صاحب کا نام پاناما پیپرز میں شامل تھا،
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनकी ऑफशोर वेल्थ भी है, उनकी ऑफशोर प्रॉपर्टीज भी हैं, उनकी 5 कंपनियों के नाम ब्रॉडबेरी, बेला, केटे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 2 बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर किसी प्रोपेगेंडे में ना आए, बच्चों को पोलियो से बचाएं, कतरे पिलाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के तमाम ममालिक ने वैक्सीनेशन के जरिए ही पोलियो से निजात पाई। वैक्सीन ना होने के बायस दुनिया ने कोरोना की तबाही देखी, लेकिन पोलियो की वैक्सीन दस्तयाब है। उलमा कहते हैं पोलियो के कतरे मुज़र सेहत नहीं, बच्चों की जिंदगियां बचाना हमारा फर्ज है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर हुकूमत की मुहिम को कामयाब बनाएं। और साथ ही ARY की जानिब से भी आगाही आप तक फैलाई जा रही है कि पोलियो के कतरे पिलाकर अपने बच्चों को महफूज बनाएं, सेहत माशरा परवान चढ़ाएं। पूरी दुनिया ने पोलियो से जान छुड़ा ली है और यही कतरे पिलाकर उन्होंने जान छुड़ाई है। ये हमारा पैगाम है कि अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक इंसानी जिंदगी को बचाना ये हमारे ऊपर फर्ज है और अपने बच्चों की जिंदगी की आपसे भीख मांग रहे हैं। हमें अफवाहों पे कान नहीं धरना चाहिए। कोई बैरूनी एजेंडा नहीं है कि जो हम पर मुसल्लत किया गया हो। आपका जो भी मकतबा फिक्र और नुक्ता नजर हो, इसके नतीजे में आप ये तो नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को आप हलाक करें। दूसरों की दुश्मनी में आप अपने बच्चों को फालिज कर दें, उनको अपाहज कर दें, और अल्लाह ताला इसके बदले में आपको पूरी इंसानियत के बचाने का अजर देगा। और अल्लाह ताला अगर कोई ये काम कोताही करता है तो इंसानियत का कातिल है। अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, इस मुहिम को कामयाब बनाएं, पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाएं और किसी भी अफवाह पर कान न धरें। मैंने इस बारे में पूरी तहकीक की है, अल्हम्दुलिल्लाह शरई एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी इसमें कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। इसलिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि पोलियो की जो मुहिम मुल्क में शुरू हो रही है इसका हिस्सा बने, कामयाब इसको करें, अपने बच्चों को इसके कतरे पिलाएं। पोलियो जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बाहर का एजेंडा है, ये ऐसी अफवाहें हैं, इनके ऊपर कान न धरे जाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अपनी नस्ल को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं। इस पोलियो की मुहिम में हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत सेहत पाकिस्तान का साथ दें। 2 बूंद पोलियो के कतरे पिलाना, इसमें बच्चों की भी हिफाजत है, मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत है, आपके अपने घर की भी हिफाजत है। लिहाजा पोलियो के कतरे पिलाइए और बच्चों की जान बचाइए। पोलियो के कतरे ये मुज़र सेहत नहीं, चूँकि मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी ज़िंदगी में तमाम उलमा इकराम और अतिब्बा और माहिरीन को जमा किया, उनसे मुशावरत करके ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पोलियो के कतरे मुज़र सेहत नहीं। लिहाजा हमें ये मुहिम चलानी है कि तमाम के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। किसी प्रोपेगेंडे में ना आए, अपने घर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो एक सेहतमंद माशरे में परवान चढ़े और साथ ही ARY और हुकूमत की इस मुहिम को कामयाब बनाएं। नजर डालते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में सोने की कीमतों पर। मौसम कोई भी हो, कैसा ही हो, सेहतमंद और मुस्तैद रहिए और इसके लिए वर्जिश का इस्तेमाल कीजिए। माहिरीन कहते हैं कि कम से कम 30 मिनट तक की वर्जिश आपको सेहत और दबाना रखती है। इसके साथ साथ ग़िज़ाई ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। दिन में 3 मरतबा खाना खाइए, ख़ास तौर पर नाश्ता ज़रूर करें। और इसी के साथ खबरों से फ़िलहाल इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY।